بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجل باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه الرجلین. یہ دو باب یک کے بعد دیگرے یعنی ایک دوسرے کے بعد ہیں، اور دونوں باب کے اندر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے، یعنی دو آدمی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. اب یہ دو آدمی جماعت سے نماز پڑھیں گے، لیکن ان کے لیے طریقہ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور اگر تین آدمی ہیں، یعنی تین بندے ہیں، اس میں سے ایک امام بن گیا، دو پیچھے رہ گئے، تو پھر طریقہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اگر دو آدمی ہیں تو ایک امام بنے گا اور ایک مقتدی بنے گا، اور یہ اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقتدی امام کی دائیں سائڈ پہ دائیں طرف کھڑا ہوگا. اب دائیں طرف کھڑا ہوگا، لیکن بعض نے کہا برابر کھڑا ہوگا، لیکن بعض نے کہا بالکل پیچھے کھڑا ہوگا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ برابر تو کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ برابر کھڑے ہونے میں یہ احتمال ہے کہ اگر یہ تھوڑا بھی امام سے آگے ہو گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لہٰذا یہ پیچھے کھڑا ہو. اور پیچھے کتنا کھڑا ہو؟ بعد نے کہا کہ ایک ہاتھ پیچھے کھڑا ہو، یعنی ہاتھ سے مراد یہاں 1.5 فٹ، ہاتھ پورا ہاتھ نہیں ہوتا، 1.5 فٹ ہوتا ہے، 1.5 فٹ پیچھے کھڑا رہے. لیکن فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ اتنا پیچھے بھی کھڑا نہ ہو، برابر بھی کھڑا نہ ہو، بلکہ بہترین فیصلہ اس کے لیے ہے کہ مقتدی دائیں طرف کھڑا ہو اور اتنا پیچھے کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں کی انگوٹھی امام کے ایڑی کے برابر ہو، یعنی کہ مقتدی کے پاؤں کے آگے سے لکیر کھینچی جائے تو امام کی ایڑی کو چھوتی ہوئی گزر جائے. مطلب یہی ہے کہ بھئی اس کے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے مقتدی کا، وہ امام کی ایڑی کے سے ٹچ کرتا ہو، چھوتا ہو، بس اتنا پیچھے کھڑا ہو جائے اور کھڑا دائیں طرف ہو. بس سمجھ میں؟ اور اگر دو آدمی ہو، تین بندے ہیں، یعنی ایک آگے ہو گیا، دو پیچھے رہ گئے، مقتدی دو ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ بالکل پیچھے کھڑے ہوں گے. جیسے صف بنتی ہے، وہ صف میں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور امام آگے ہو جائے گا. اب اس میں بھی کچھ وضاحتیں ہیں، کچھ مسئلے ہیں کہ یہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے کہ بھی امام آگے ہو گیا تو مقتدی پیچھے صف بنا کے کھڑے. اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ دو مقتدی ہیں، دونوں دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی جائز ہے، دونوں دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی جائز ہے. یہ صورت بھی احادیث کے اندر آتی ہے. اور اگر تین بندے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ گنجائش ہی نہیں پیچھے کھڑے ہونے کی تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دائیں بائیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اب پہلے ان کی دلیل سن لو، پھر آگے کچھ مسائل اس میں سے ہیں وہ بھی عرض کرتے ہیں. پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی کہ مقتدی اگر ایک ہو تو امام کی دائیں کی طرف کھڑا ہوگا، باب کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یہ بات پیچھے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی تھی، یعنی ام فضل اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت میمونہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوئیں. تو کہتے میں حضرت میمونہ جو میری خالہ تھی ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، تو میں چلا گیا کہ میں حضور علیہ السلام کی عبادت رات کو دیکھوں. کہتے ہیں رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھ لی. میں نے بھی جلدی سے وضو کیا اور میں بھی نیت باندھ کے بائیں طرف، امام کی بائیں یعنی الٹی طرف کھڑا ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں گھما کے ادھر لے آئے مجھے، یعنی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے یوں اپنی دائیں طرف لے لیا. تو اب یہ حدیث ہم نے جو عرض کی ہے نا کہ امام مقتدی اگر ایک ہوگا تو امام کی دائیں طرف کھڑے ہوگا، اس کی دلیل یہ باب کی روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے پہلا باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعه رجل. یہ ہے کہ امام اگر مقتدی ایک ہے تو امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا.
اب اس حدیث میں ایک دو مسائل بھی نکلتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ نوافل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ تو فقہاء نے، محدثین، علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر تداعی نہ ہو، یعنی لوگوں کو اس کے لیے جمع نہ کیا جائے، لوگوں میں اعلان نہ کروایا جائے، اشتہار نہ لگوائے جائیں، اور ویسے چند لوگ اتفاقی طور پہ جمع ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، وہ نوافل کی جماعت کروا سکتے ہیں۔ اور تداعی اور عدم تداعی، یعنی لوگوں کو بلانا اور نہ بلانے کی جو لمٹ ہے، وہ فقہاء نے یہ کہا کہ 3 یا 4 سے زیادہ بندے ہوں گے تو یہ تداعی ہے، اور اگر 2-3 بندے ہیں 4 تک، اس سے اوپر نہیں ہے، تو سمجھے کہ اب یہ تداعی نہیں ہے، یہ تداعی نہیں ہے، لوگوں کو نہیں بلایا گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ امام کے لیے ابتدا ہی سے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے، درمیان میں بھی وہ امام بن سکتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ درمیان میں آ گئے، وہ کیا ہوئے؟ درمیان میں آ گئے۔ تو اس سے یہ 2 مسائل بھی نکلتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے عرض کی ہے کہ اگر 2 مقتدی ہوں تو 2 مقتدی بالکل پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک، اور دوسری ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو مجبوری کے تحت 2 مقتدی بھی امام کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب دونوں کی دلیل سنو۔ دوسری روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ جب تم 3 لوگ ہو تو پھر کیا کرو، تم میں سے ایک امام بنے اور 2 پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ اور اسود رحمۃ اللہ علیہما کو نماز پڑھائی اور اپنی دائیں اور بائیں طرف کھڑا کیا، اور نماز پوری ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تھی اور ہمیں اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اگر مجبوری ہو تو 2 مقتدی بھی امام کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، وہ نماز ہو رہی ہے، اچانک جو ہے نا 1 یا 2 بندے اور آ گئے، اچانک 1-2 بندے اور آ گئے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ باب میں نہیں ہے لیکن کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اب اگر امام آگے جا سکتا ہے، یعنی امام ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ امام کو اگر اشارہ کیا جائے، اس کی کندھے پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ آگے جا سکتا ہے، اس کے لیے آگے جانے کی گنجائش ہے، تو سب سے پہلے امام یہ کام کرے۔ کیوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے، صاحب علم کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ صاحب علم ہے، سب سے پہلے اس کے کندھے پہ اشارہ کیا جائے گا، تو وہ صاحب علم ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ مقتدی پہلے ایک تھا اور آگے ہیں، تو وہ امام آگے چلا جائے گا اور یہ جو آنے والا ہے اس مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، صف بن جائے گی۔ لیکن اگر امام کے لیے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ اس مقتدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پیچھے لے لے، اس کو پیچھے لے لے۔ تو اگر وہ سمجھدار ہو پیچھے آ جائے تو فبیہا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آتا پیچھے، اس کو نہیں مسئلے کی، تو یہ ایک مقتدی جو ہے وہ امام کی بائیں طرف کھڑا ہو جائے، جیسے ہم نے پیچھے مسئلہ بیان کیا، یہ بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور اس طرح اپنی نماز کو پورا کرے۔ جلدی کرو بھائی۔